ہو جائے اس سے دل میں بھی محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ کا خصوصی فضل ہوتا ہے، کرم ہوتا ہے۔ معزز حاضرین کرام، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 یعنی 7ویں رکوع کی ابتدا کریں گے اور انشاءاللہ تعالی اسے مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ 64 سے 71ویں آیت تک انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ہمارے وہ بھائی جو باقاعدگی سے اس درس قرآن میں شرکت فرما رہے ہیں، انہیں یاد ہوگا کہ گزشتہ درس میں آیت مباہلہ آئی تھی اور جس میں یہود و نصارہ کو، خاص طور پہ نصارہ کو چیلنج کیا گیا تھا کہ آ جاؤ میدان میں، جھوٹے پہ لعنت کرتے ہیں تو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ تو اس پر نصارہ نے انکار کر دیا کیونکہ انہوں نے جان لیا تھا کہ یہ سچے نبی ہیں، اگر ہم ان کے مقابلے میں لعنت کریں گے تو ہم پہ اللہ کی لعنت آ جائے گی اور ہم زمین سے ختم کر دیے جائیں گے۔ تو جب ان لوگوں نے مباہلے سے انکار کر دیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو تبلیغ کا حکم دیا کہ آپ کو تبلیغ فرمائیے تاکہ یہ لوگ تبلیغ سن کے دین کی طرف آئیں۔ اور حقیقت تو یہ تھی کہ ان پر اتمام حجت کرنا تھا، ہر طرح سے ان کو کوشش کرنی تھی کہ ان کے سامنے بات کھول کے بیان کر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ تو جانتا تھا کہ ان میں کون مسلمان ہوں گے کون نہیں ہوں گے، لیکن ہمیں بھی یہاں پر ایک تعلیم دے دی گئی ہے کہ ہمیں بھی لوگوں کو حکمت کے ساتھ دین کی دعوت دینا چاہیے۔ اب چونکہ یہ نجران کے لوگ آئے تھے اور ان لوگوں نے مناظرہ بھی کیا تھا جس میں ان کو شکست ہو گئی تھی، مباہلے سے بھی انکار کر دیا تھا، پھر ہوا یہ کہ نبی علیہ السلام نے ان دونوں کو دعوت دی اور بڑی محبت کے ساتھ فرمایا کہ اے یہود و نصارہ کہ ہم ایسی بات کی طرف آ جاتے ہیں جو تمہارے درمیان میں مشترک ہے، جو ہمارے درمیان میں مشترک ہے۔ فرمایا قل، آپ فرما دیجئے یا اہل الکتاب، اے کتابیوں، اے کتاب کے ماننے والوں، اگرچہ کہ یہ لوگ اپنے عقیدے کے اعتبار سے کافر و مشرک ہیں، مگر چونکہ انہوں نے بہرحال اللہ کے نبیوں سے اپنی نسبت جوڑی ہوئی ہے تو نسبت جوڑنے کی وجہ سے ان کو عام طور پہ اس طرح ٹریٹ نہیں کیا جاتا جس طرح عام کافر و مشرک کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ ان کے لیے علیحدہ احکام شریعت مطہرہ نے دیے ہیں، تو ان نسبت کی ان کو برکت بہرحال حاصل ہوئی، ورنہ ان کو یہی مشرکین کہا جاتا، کافرین کہا جاتا، لیکن نسبت کی برکت سے ان کو ان کا نام کتابیوں رکھا گیا ہے، اہل کتاب رکھا گیا ہے کہ کتاب والے آ جاؤ، تعالو الی کلمۃ، ایسی بات کی طرف، سواء بیننا، جو ہمارے تمہارے درمیان میں برابر ہے، وبینکم، اور تمہارے درمیان میں۔ اور وہ کیا بات ہے؟ یعنی یہودیوں کی کتاب میں بھی وہ بات پائی جاتی ہے، عیسائیوں کی کتاب انجیل میں بھی وہ بات پائی جاتی ہے، قرآن میں بھی وہ بات پائی جاتی ہے، بلکہ وہ ایسی بات ہے جو تمام انبیاء کی کتابوں میں پائی جاتی ہے۔ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور نہ ہی ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، ہم کسی کو اس کے ساتھ شریک بنائیں۔ تو ہوا یہ تھا کہ جب نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ بھئی آ جاؤ، اللہ کی عبادت کرتے، تمہاری کتابوں میں اللہ کی عبادت کا حکم ہے، ہماری کتاب میں بھی ہے،
اور شرک سے منع کیا گیا تمہاری کتابوں بھی ہماری کتاب میں۔ اور آپ سامعین کے لیے دلچسپ بات یہ حاضرین کے لیے کہ جو عقیدے عیسائیوں نے آج اپنے بنائے ہوئے ہیں وہ ان کی بگڑی ہوئی بائبل سے بھی ثابت نہیں ہے۔ وہ بگڑی ہوئی انجیل جس میں تحریف کر چکے ہیں لوگ، اس میں بھی وہ عقیدہ موجود نہیں ہے۔ یہودیوں نے جو اپنے غلط عقیدے اپنائے ہوئے ہیں وہ ان کی تحریف شدہ، تبدیل شدہ توریت میں بھی موجود نہیں ہے، کسی کتاب میں ان کی موجود نہیں ہے۔ انہوں نے جو غلط قسم کے عقیدے اپنی طرف سے گھڑے ہوئے ہیں۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا کہتے ہیں، بلکہ انہوں نے تثلیث کا عقیدہ بنایا، ٹرینٹی کا، تین خداؤں کا۔ آپ 4 انجیلیں ان لوگوں نے اپنے زوم میں کہا کہ یہ معتبر ہے۔ وہ چاروں کی چاروں انجیلوں کو آپ دیکھ لیجئے، میں نے دیکھا کہیں بھی نہیں ہے کہ 3 خدا ہیں، کہیں بھی نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، کہیں بھی نہیں ہے کہ حضرت مریم خدا کی بیٹی، خدا کی بیوی ہے معاذ اللہ، یا خدا ہے، یا جبریل خدا، کہیں نہیں ہے، چاروں کتابوں میں موجود نہیں ہے۔ بلکہ اسی طرح ایک مرتبہ میں یاہو چیٹ روم میں گیا، انٹرنیٹ میں نے کھولا کمپیوٹر پہ، تو یاہو چیٹ روم میں وہ ایک آئی ڈی تھی، بی فار مسلم۔ اب میں نے کہا شاید وہ مسلمان ہوگا، تو میں نے اس کو سلام کیا، تو اس نے مجھے سلام کا جواب دینے کے بجائے وہ عیسائیت کی دعوت دی، کیونکہ انہوں نے اپنے مبلغین بٹھایا ہوا ہے کہ مسلمان قوم کے بچے بچیاں جب جائیں گے یہاں پر تو کس نہ کسی کے پاس پھنس جائیں گے۔ تو اس نے آئی ڈی بھی ایسی بنائی، بی فار مسلم، یہ فار مسلمس، فور تھا اور مسلمس تھا۔ تو اس نے مجھے کرسچینٹی کی دعوت دی، تو وہ میرے پاس پھنس گیا، اتفاقی بات ہے، مسلمانوں کو بتانے نکلا۔ تو میں نے کہا کرسچینٹی کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ بھائی ٹرینٹی، 3 خداؤں کو ماننا ہے۔ میں نے کہا یہ تو کہاں سے ثابت ہے؟ تو کوئی اس کے پاس ثبوت نہیں تھا۔ میں نے کہا ہاں میں تجھے بتاتا ہوں، بائبل سے بھی ثبوت نہیں ہے، بلکہ تمہاری جو انجیل ہے اس میں خود عیسیٰ علیہ السلام نے انکار کیا، میں خدا کا بیٹا نہیں، خدا کا بندہ ہوں۔ میرے پاس پوری انجیل ہو رکھی ہے میرے کمپیوٹر میں، میں نے فوری طور پہ اس میں سرچ کر کے کاپی پیسٹ کیا اور اس کو میں نے لکھ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا قول لکھا باقاعدہ، کیونکہ وہ ایک مرتبہ ایسا کہ بارش ہو رہی تھی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے چونکہ گھر تو بنایا نہیں تھا کبھی، تو بارش سے بچنے کے لیے آپ غار میں جانے لگے، تو غار میں ایک اندر شیر بیٹھا ہوا تھا، تو آپ یہ سوچ کر غار کے باہر رک گئے کہ یہ شیر بھی بارش سے بچنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اگر میں اندر جاؤں گا تو یہ بھاگ جائے گا، یہ پریشان ہو جائے گا، تو آپ نے شیر کو تکلیف نہیں دی، اور آپ نے پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے مالک، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی گھر ہے، مگر اس آدم کے بیٹے کا کوئی گھر نہیں ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو آدم کا بیٹا کہا، خدا کا بیٹا نہیں کہا، تو ذرا وہ لاجواب ہو گیا، پھر وہ بھاگ گیا چیٹنگ سے۔ تو ان کی بائبل جس کو انجیل کہتے ہیں، 4 انجیل کہتے ہیں، اس میں بھی موجود نہیں ہے وہ عقیدہ۔ اسی طرح یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو پوری توریت تو کیا، پچھلے سارے کی ساری اولڈ بائبل کو لے لیجئے، اولڈ ٹیسٹامنٹ کو لے لیجئے، کہیں بھی حضرت عزیر علیہ السلام کی ابنیت ثابت نہیں ہے، کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ اور جو یہودیوں نے آج عقیدے گھڑے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی عقیدہ بھی ان کا اس سے ثابت نہیں ہے۔ ساری کی ساری باتیں تو نبی علیہ السلام نے ان سے یہی فرمایا کہ چلو آ جاؤ، ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے تمہارے درمیان میں مشترک ہے، تم اپنی کتاب ماننے کا دعویٰ کرتے تو کتاب پہ عمل کر لو۔ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم کسی کی عبادت نہ کرے سوائے اللہ کے، ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم کسی کو شریک نہ بنائیں۔ تو اس پر جو ہے وہ یہودیوں نے کہا ذرا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی اس طرح پوجا کرنا شروع کر دیں جس طرح کہ ہم عزیر علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں، یہ حضرت عزیر کا مقام لینا چاہتے ہیں۔ عیسائیوں نے کہا
کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرنا شروع کر دیں. انہوں نے معاذ اللہ یہ ہیلا بنایا، بہانہ بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی زبانی وہ الفاظ کہلوائے جس نے یہود و نصارہ کو جھوٹا کر دیا. کیونکہ آپ نے تو واضح لفظوں میں فرمایا کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو خدا کے سوا رب نہ بنائے. تو حضور علیہ السلام کب چاہتے تھے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر چاہتے تو یہ جملہ کہاں ہوتا؟ پھر آپ تو لوگوں کی خدائی سے نکال کر خدا کی الوہیت کی طرف لوگوں کو لے کے آ رہے تھے. آپ نے فرمایا تم میری بھی عبادت نہ کرو، اور آپ نے تو کبھی نہیں فرمایا میری عبادت کرو، کہا اللہ کی عبادت کرو، میں تو اللہ کا رسول ہوں، تمہیں اللہ کا پیغام دیتا ہوں بس. تو ان لوگوں نے یہاں پر ہیلے بہانے کیے، کیونکہ بات بڑی سچی تھی. اگر وہ لوگ اس بات کی طرف آ جاتے تو ساری یہودیت ختم ہو جاتی، ساری عیسائیت ختم ہو جاتی، وہ مسلمان ہی ہو جاتے. کیونکہ اسلام تو وہ پیغام لے کر آیا ہے جو دنیا کے تمام سچے مذاہب میں وہ پیغام پایا جاتا ہے. اسلام کو نئی بات نہیں لے کر آیا. تمام انبیاء جو باتیں پیش کرتے رہے انہی کو اسلام نے صاف ستھرا کر کے بیان کر دیا. تو اب دیکھ لیجئے یہ بڑے فلاسفر بنتے ہیں اور بڑے حقانیت کا دعویٰ کرتے ہیں یہ لوگ یہود و نصارہ، اور ہماری قوم ان سے بڑی متاثر بھی، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں معاذ اللہ، مگر ان کا حال یہ ہے کہ حق بات کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس میں یہ بھی اس آیت طیبہ میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ مسلمان کو مبلغ ہونا چاہیے. مسلمان کو چاہیے کہ وہ اسلام کا رنگ لوگوں پہ چڑھائے. مگر آج ہم نے اپنے دین کی تبلیغ چھوڑ دی، ان لوگوں کی غلامی اختیار کر لی. اب ان کا رنگ ہم اپنے آپ پہ چڑھاتے جا رہے ہیں. کیک کاٹنا، سالگرہ منانا یہ یہودی و عیسائیوں کا طریقہ ہے. آج مسلمان پیر کھلانے والے اور مولوی بننے والے جناب اپنے جشن ولادت بنانا شروع کر دیا، سالگرہ منانا شروع کر دی ہے، ان کے طرز کو اپنانا شروع کر دیا ہے. عجیب لوگوں کا حال ہو گیا ہے. مبلغ بننا چاہیے. مبلغ تو یہ کہ اسلام کا رنگ لوگوں پہ چڑھائے، نہ کہ کفر کا رنگ اپنے اوپر چڑھانا شروع کر دے. وہ مبلغ نہیں ہے. تو غور کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم کن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کن کا ساتھ دے رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کو بچائے. پھر دوسری اہم بات فرمایا کہ الی کلمۃ سواء، برابری کی بات کی طرف آ جائیں جو ہمارے تمہارے بیچ میں مشترک ہے. تو یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا، بلکہ یہ آگے جملہ ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اپنا رب نہ بنائے. دیکھیں اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں سارے انسانوں کو برابر قرار دیا گیا، چاہے وہ کوئی پیر صاحب ہو، چاہے کوئی مولوی صاحب ہو، کوئی عالم دین ہو، خواہ کوئی بادشاہ ہو، کوئی وہ چوکیدار ہو، کوئی چپڑاسی ہو، جو بھی ہو، وہ دنیاوی حیثیت سے اپنے مرتبے لوگوں نے بنایا ہوا ہے. لیکن جب خدا کی بارگاہ میں آتے ہیں تو بادشاہ اور چپڑاسی ایک ہی لائن میں کھڑے ہوتے ہیں. یہاں پہ سب کا نام مسلمان ہو جاتا ہے. یہاں پر کوئی بادشاہ بادشاہ نہیں رہتا. یہاں پر آگے سب رب کے بندے ہو جاتے ہیں اور سب کو ایک جیسا کام کرنا پڑتا ہے، سب کو ایک جیسی بات کہنی پڑتی ہے. سب کے لیے مسجد بھی ایک ہی ہے. امیروں کی مسجد کو الگ نہیں، غریبوں کی مسجد کو الگ نہیں ہے. ہر مسلمان کا پورا پورا حق حاصل ہے. تو اسلام تو سب کو برابری کا درس دیتا ہے. دنیاوی اعتبار سے سب برابر ہیں. ہاں اللہ کے نزدیک عزت والا وہ جو زیادہ تقوی والا ہے. تو آج تو دیندار لوگ بھی یہ سبق بھول بیٹھے ہیں. دیندار لوگ، پیر کرانے والے لوگ، عالم کھلانے والے لوگ بلا وجہ کے اپنے شوشہ کرنے کے لیے 4 گارڈ یا 2 گارڈ اپنے ساتھ رکھتے ہیں کہ جناب لوگوں کو الگ امتحان نظر آئے، الگ کیفیت ہماری نظر آئے. روڈ سے گزرتے تو 10 آدمی کو پتا چلتا کہ فلاں آدمی گزر رہا ہے. عجیب و غریب کیفیت ہو گئی ہے، عجیب و غریب معاملہ ہو گیا. دنیا داری شروع ہو گئی دین کے نام پہ. حالانکہ اسلام تو کہہ رہا ہے کہ برادری کا درس ہے، جبکہ اس کے مقابلے پر عیسائیوں اور یہودیوں میں ان کے پادری، ان کے پریسٹ وہ خدا بنے ہوئے ہیں. کیسے خدا بنے ہوئے ہیں؟ کسی کو اپنے گناہ معاف کروانے ہیں تو وہ پادری کے پاس جاتا ہے، اس کو جا کے پیسے میں سے دیتا ہے تو وہ گناہ معاف کر دیتا ہے. پھر ان کے یہاں پر طبقاتی تقسیم اتنی ہے
آج یہ لوگ جو ترقی یافتہ کہلاتے ہیں، جو ہیومن رائٹس کے لیے کوشش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آج بھی آپ امریکہ میں چلے جائیں، برطانیہ میں چلے جائیں، یورپ میں چلے جائیں، یہ انسانیت کے لمبردار بنے گھوم رہے ہیں۔ یہاں پر گورے عیسائیوں کا چرچ الگ ہے، کالے عیسائیوں کا چرچ الگ ہے۔ کالا گورے کے چرچ میں نہیں آ سکتا، بہت فرق ہے ان میں، نسلوں کا فرق آج تک قائم ہے ان لوگوں میں۔ غریب امیر والے چرچ میں نہیں جا سکتا۔ یہ اسلام ہے جس نے برابری کا درس دیا ہے۔ یہ مکار ہے، جھوٹے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ان کے پاس ان کے دین میں وہ باتیں نہیں ہیں، وہ تھی تو انہوں نے بھلا دی ہیں۔ اسلام سے لوگوں کی نگاہیں پھیرنے کے لیے اسلامی کی باتوں کو اپنی طرف منسوخ کر کے پرکشش انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ تعلیمات ساری کے ساری اسلام کی ہے۔ تو ہمارے وہ لوگ جو دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں، جنہوں نے اسلام کو جاننے کی کوشش نہیں کی، دین کو جاننے کی کوشش نہیں کی، جب وہی اچھی باتیں ان کی زبانی دیکھتے کہ یار یہ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ اسلام میں ہی ساری باتیں موجود ہیں، اور ان سے متاثر ہوتے ہوتے انہی کے ہو جاتے ہیں۔ کتنے ہم نے لوگ ایسے دیکھے ہیں جو ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن دل ان کے کافر ہو چکے ہیں۔ تو یہ اسلام ہے جو طبقاتی تقسیم کو ختم کرتا ہے۔ میں صرف یہود و عیسائیوں کی مثال دے رہا ہوں، ہندوؤں کی اور دیگر مت کی مثال نہیں دے رہا، کیونکہ ان میں تو طبقاتی تقسیم بہت واضح ہے، لیکن ان کی طبقاتی تقسیم آج تک موجود ہے اور ہم لوگ جانتے نہیں بس۔ جبکہ اسلام کا معاملہ الحمدللہ وہی مسجد ہے، یہاں پہ ہر ایک برابر ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو اس طرف بلایا تو ان لوگوں نے دیکھا کہ بھئی ہماری تو سرداری ختم ہو جائے گی، آج لوگ ہمارے سامنے سجدے کرتے ہیں، ہمیں جھک جھک کے سلام کرتے ہیں، سارے معاملے کرتے ہیں، وہ سب ختم ہو جائے گا۔ وہ جو ہمارے بعض لوگوں نے بھی آج یہ طریقہ شروع کیا ہوگا، بعض دیکھا گیا بعض حضرات جو ہے وہ کرسی پہ بیٹھتے ہیں، باقی علماء و غیر علماء و سید و غیر سید سب ان کے چرنوں میں بیٹھتے ہیں۔ ایک آپ کو درس قرآن دینا ہے، آپ کو تقریر کرنی ہے، خطاب کرنا، تو پھر آپ کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کا حق بجا ہے، لیکن آپ صرف اپنی زیارت کرانے کے لیے بیٹھے ہیں اور باقی سب آپ کے قدموں میں بیٹھے ہیں، یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ یہ کون سے دین کا طریقہ ہے؟ اسلام کا طریقہ تو نہیں ہے۔ اسلام نے تو عزت اور معیار دوسرے رکھے ہیں، تو آج وہ بڑے لوگ سمجھے جاتے ہیں۔ میرا اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بچائے اور ان کو عقل عطا فرمائے۔ ہر مسلمان کو جاننا فرض ہے، سیکھنا فرض ہے۔ واضح فرما دیا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ سچی باتیں سن کر یہ یہودی یہ عیسائی اگر منہ پھیر لیں، اسی طرح جو مسلمان کہلانے والے ہیں جن کو اپنی تعریفیں کروانے کا بڑا شوق ہو گیا ہے، معاذ اللہ منہ سے تو نہیں کہتے لیکن اپنے مریدین میں اپنے حلقہ احباب میں بڑے متکبر خدا بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، اگر ان کی تعریف میں کلمات نہ کہے جائیں تو ان کو برا لگتا ہے کہ نہ ہماری تعریف نہیں کی یا ہماری تعریف میں وہ الفاظ نہیں بولے جو بولنے چاہے تھے۔ تو اس لیے ہمیشہ چاپلوس قسم کے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں، اور چاپلوس لوگ جو زیادہ سے زیادہ ان کی جھوٹی تعریف کر سکے ایسے لوگوں کو اپنے یہاں پہ بلاتے ہیں، ایسے نعت خوانوں کو بہت بلاتے ہیں جو ان کے مرکبے میں پڑے اور ان کے اشاروں کے اوپر سارے کے سارے کام کریں۔ تو ان لوگوں کو غور کر لینا چاہیے کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ لوگ منہ پھیر لیں، سچ بات کی طرف نہ آئیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا، تو تم کہو پھر کہ ہم گواہی دیتے ہیں، بلکہ خدا کہ تم کہو کہ گواہ ہو جاؤ، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو رب کی بات کو، مسلمان کہتے ہیں تسلیم کرنے والے کو، اور تسلیم کرنا کس کو؟ رب کو تسلیم کرنا ہے۔ رب نے کہا شرک نہ کرو، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ جانو، تم ایک دوسرے کو خدا مت بناؤ، تو ہم نے کہا بے شک میرے رب تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات کے سوا کسی کو شریک نہیں کرتے اور تیرے سوا کسی کو رب نہیں بناتے۔ اب رب بنانا ایک اور میں مزید وضاحت کر دوں کہ بعض لوگ کہیں گے جناب ہم تو رب نہیں بناتے کسی کو، رب بنانے سے یہ مراد کس طرح آپ سجدے کرنا شروع کر دیں؟ رب بنانا یہ بھی ہوتا ہے،
حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ جو حاتم طائی کے بیٹے تھے، یہ مسلمان ہوئے تھے حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں دست مبارکہ میں۔ تو جب یہ آیت آئی کہ وَلَا تَتَّخِذُوا بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا، کہ تم ایک دوسرے کو خدا نہ بنا لو، تو انہوں نے اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو اپنے پادری وغیرہ کو خدا نہیں بنایا تھا، تو پھر یہ کیوں فرمایا گیا؟ تو حضور نے فرمایا کیا تم ان کے حلال کو حلال نہیں جانتے تھے، ان کے حرام کو حرام نہیں جانتے تھے، یعنی ان کے کہے کو حرف آخر نہیں جانتے تھے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا تو کہا یہی خدا بنانا ہے۔ تو آج ہم لوگوں میں سے بعض کا یہی حال ہے، دین کی بات کوئی مفتی اعظم پاکستان بتا دے یا کوئی اور عالم دین بتا دے تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، جس سے اپنا کوئی تعلق رکھا گیا وہ بولے گا تو اس کی مانوں گا میں بس، وہ حرام کو حرام حلال کہہ دے، حلال کو حرام کہہ دے، میں اس کی مانوں گا وہ صحیح کہہ رہا، وہ غلط نہیں کہہ سکتا۔ تو اپنے پیروں کے بارے میں بھی بعض لوگوں نے یہی خدائی والا رویہ اختیار کیا ہوا ہے۔ کوئی مسلمان عالم دین ٹیلی ویژن پہ آ کر مسجد میں بیٹھ کے دین کی کتنی بات بتا دیں، نہیں مانیں گے۔ دوسری طرف سے اگر وہ کہہ دے بھائی جناب نے غلط کہا تو اس کو مان لیں گے۔ تو یہ بہت سوچنے کی بات ہے، بھاگنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، حق بات کو سننا چاہیے، حق بات کو سننے سے کانے بند کریں گے تو گمراہی میں رہیں گے ہمیشہ، اس میں عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم، ایک کتاب والو، ایک کتابیو، تم کیوں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ اب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا ہوا یہودیوں اور عیسائیوں کا۔ عیسائی تو نجران سے آئے تھے، یہودی جو کہ مدینہ منورہ میں اس کے ارد گرد رہتے تھے، تو اب ان کی جب آپس میں ملاقات ہوئی تو یہودی کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، ان کا دین یہودیت تھا۔ عیسائی کہنے لگے نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ دونوں کی بڑی ضد بحث ہوئی، تو انہوں نے کہا چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرا دیتے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام کے سامنے دونوں نے اپنے اپنے دعوے رکھے، یہودیوں نے کہا کہ وہی یہودی تھے ابراہیم علیہ السلام، عیسائیوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے معاذ اللہ عیسائی تھے، نصرانی تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے دونوں کی بات سن کے فرمایا کہ تم دونوں کے دونوں جھوٹے ہو، تم دونوں کے دونوں غلط ہو۔ ابراہیم علیہ السلام تو مسلمان تھے کہ اللہ نے ان کا نام مسلمان رکھا، سب سے پہلے انا اول المسلمین، یہ ابراہیم علیہ السلام نے جملہ کہا ہے کہ میں سب سے پہلے مسلمان ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام تو مسلمان تھے۔ تو اب یہ جب نبی علیہ السلام کے سامنے جھگڑا ہوا اور آپ نے جب بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام تو مسلمان تھے اور ہم لوگ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، تو یہودی لوگ چڑھ گئے، عیسائی لوگ چڑھ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت طیبہ نازل فرمائی کہ یا اہل الکتاب، ایک کتاب والو، لما تحاجون فی ابراہیم، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑ رہے ہو؟ اب بتایا جا رہا ہے کہ یہودی عیسائیوں تم بالکل جاہل لوگ ہو، تمہیں تاریخ کا نہیں پتا۔ فرمایا کہ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، یہ تورات اور انجیل یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ابراہیم علیہ السلام کے 1000 سال بعد ہوا، 1000 سال بعد۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں یہودا تھے، تو وہ یہودا کی جو اولادیں وہ یہودی کہلائی، بعد میں یہ مشہور ہو گیا نام۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام کے 1000 سال پہلے گزرے ہیں، وہ کس طرح یہودی ہو سکتے ہیں؟ اور عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ 3000 سال بعد کا ہے۔ اب وہ انہیں انجیل بھی اس وقت نازل ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تو انجیل بھی نہیں تھی، تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے عیسائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ فرما رہا ہے کہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل ہوئی ہے۔ افلا تعقلون، ارے تم عقل نہیں رکھتے، بیوقوف ہو، تم اتنی سمجھ نہیں ہے، تم غور کر لو تھوڑا سا۔
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی غلطی کو صاف کیا، ان کی بیوقوفی کو بیان فرمایا کہ ہاں انتم ہاؤلائی حاججتم فیما لکم بہ علم، سنتے ہو یہ جو تم اس میں جھگڑے ہو اس کا تمہیں علم تھا، یعنی ایک تو تمہیں پتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام بعد میں آئے، پہلے تھے، حضرت تم یہودیوں سے بھی پہلے تھے، عیسائی سے بھی پہلے تھے، جو تمہیں پتا پھر تم جھگڑ رہے ہو آپس میں، تمہیں معلوم ہے کہ نہ وہ یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے، وہ تو خود میں فرمایا کہ انا اول المسلم، میں تو پہلے مسلمان ہوں۔ پھر دوسری بات یہ کہ نبی علیہ السلام کے اوصاف تمہاری کتابوں میں موجود ہیں، تو یہ پتا کہ سچے نبی ہیں، پھر تم اس کا انکار کر رہے ہو، پھر تم جھگڑ رہے ہو۔ فَلِمَا تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، تو تم اس میں کیوں جھگڑ رہے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے؟ مطلب کہ تم نے جھگڑا اپنا کام بنا لیا ہے، جو بات پتا اس میں بھی جھگڑ رہے ہو، جو نہیں پتا اس میں بھی جھگڑ رہے ہو تم لوگ۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ حقیقت کو جانتا تم نہیں جانتے۔ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا، ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی عیسائی تھے، وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، بلکہ وہ تو ہر باطل سے جدا تھے، مسلمان تھے۔ حنیف کا جو لفظ ہے اس کا آسان سا معنی یہ ہے جو ہر بری بات سے دور ہو، ہر باطل بات سے دور ہو۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جب پیدا ہوئے تو آپ کو ایک وقت شرک کا ماحول تھا، بچپن ہی میں آپ نے بتوں کی پوجا سے انکار کر دیا تھا، جب آپ بالغ ہوئے جوان ہوئے تو آپ نے سارے بتوں کو توڑ کر بڑے بت کے ہاتھ میں آپ نے ڈنڈا تھما دیا تھا، بت شکنی آپ کا کردار رہا۔ پھر اس زمین سے، بتوں والی زمین سے آپ نے ہجرت کی، پھر نمرود سے آپ کا مقابلہ ہوا تو نمرود کی کفر کی بات آپ نے نہیں مانی، وہ تو ہر بری بات سے جدا تھے۔ وَكَانَ مُسْلِمًا، وہ مسلمان تھے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ تھا وہ تو نبی علیہ السلام کے پاس تھا، داڑھی بڑھانا ایک مشتق یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، ختنہ کروانا یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، ناخن کٹوانا یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، غسل کرنا، منہ زیر ناف مسواک کرنا، یہ سب ابراہیم علیہ السلام کے طریقے تھے۔ تو یہ اس وقت بھی صرف مسلمانوں میں پائے جاتے تھے، یہودیوں میں صرف ختنہ پایا جاتا تھا، اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام والی کوئی بات نہیں پائی جاتی تھی۔ پھر فرمایا گیا، اب اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ کون تھا؟ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، کہ بے شک سب لوگوں سے ابراہیم کے زیادہ حقدار وہ تھے جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کی تھی، ان پہ ایمان لائے تھے، ان کی پیروی کی تھی۔ وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی علیہ السلام یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو ان پر ایمان لائے ہیں وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں۔ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ ایمان والوں کا والی ہے۔ تو اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کر دی، اور اس کے بارے میں اور بھی تفصیل آتی ہے، وہ پھر زیادہ لمبی بات ہو جائے گی، لیکن مختصر یہ کہ جب کفار مکہ نے مسلمانوں کو تنگ کیا، تکلیف دی، تو اس وقت بھی ابراہیم علیہ السلام کے بعد روئے زمین پر سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو جن لوگوں نے عمل کیا وہ مسلمان ہی تھے۔ حضور علیہ السلام نے لوگوں کو ہجرت کے لیے بھیجا، حضرت جعفر ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ کرام وہ ہجرت کر کے پھر حبشہ گئے، تو یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا، ہجرت کرنا کفر والوں سے تنگ آ کر۔ اور جب حبشہ پہنچے، اب کفار مکہ نے دیکھا بھائی کچھ لوگ تو حبشہ چلے گئے، باقی جو مسلمان تھے سب مدینہ منورہ چلے گئے، ان کو کسی طرح سے ان کو ختم کر دینا چاہیے۔
چلو مدینہ منورہ والوں کو فوراً ختم نہیں کر سکتے، حبشہ والوں کو ختم کر دینا چاہیے۔ تو مکے والوں نے کچھ لوگوں کو بھیجا تحفے تحائف دے کر کہ جاؤ حبشہ کا بادشاہ نجاشی ہے، اس کو یہ تحفے تحائف پیش کرو اور جا کے جو مسلمان ہیں ان کو قتل کروا دو۔ یہ نجاشی کے پاس آئے اور بڑے تحفے تحائف پیش کیے اور کہا کہ ہم آپ لوگ آپ سے بڑے محبت کرتے ہیں اور ہم آپ کے بڑے خیر خواہ ہیں، اور ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے کچھ خطرناک لوگ یہاں پر آ گئے ہیں اور وہ بڑے فتنہ باز لوگ ہیں، اگر ان لوگوں نے اپنی فتنے بازی یہاں پہ شروع کر دی تو وہ پھر آپ کو نظام چلانا مسئلہ ہو جائے گا، اور وہ لوگ بڑے متکبر قسم کے لوگ ہیں، ان کو آپ بلا تو آپ کو سجدہ بھی نہیں کریں گے وہ لوگ۔ بڑی قسم کی باتیں انہوں نے بولی۔ اب مسلمان کو جب بلایا گیا تو مسلمان آئے، اچھا وہاں پہ سجدے کا رواج تھا، تو حضرت جعفر ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ کرام نے کسی نے نجاشی کو سجدہ نہیں کیا۔ تو اس نے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم سجدہ اسی کو کرتے ہیں جس نے تجھ کو بادشاہ بنایا اور تجھے اس تخت پہ بٹھایا جو تیرے سارے نظام کو چلا رہا ہے، کہ وہی سجدے کے لائق ہے اور کوئی انسان سجدے کے لائق نہیں ہے۔ پھر ان سے دین پوچھا، دین کی تعلیمات بتائی، سب باتیں بتائی۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو برا بولتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ پوچھا تو انہوں نے سورہ مریم کی دیگر آیتیں پڑھ کے سنائی، تو نجاشی رونے لگا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا کہ تم نے جو کچھ کہا بالکل صحیح کہا اور تم لوگ ابراہیمی ہو۔ نجاشی نے گواہی دی تم ابراہیمی ہو، تم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہو، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت طیبہ مسلمانوں پہ نازل فرمائی کہ اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ، کہ ابراہیم کے سب سے زیادہ حقدار وہی ہے، ابراہیم کے سب سے زیادہ نزدیک وہی ہے جو ان پہ ایمان لائے، یہ نبی اور ان کے اوپر ایمان لانے والے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ظاہر کروایا۔ پھر نجاشی نے ان کفار کے سارے تحفے تحائف واپس کے جاؤ ان کو لے جاؤ، اور مسلمانوں کو کہا تمہیں میرے ملک میں امان ہے، مسلمانوں کو امان دی۔ پھر انہوں نے اسلام قبول کیا، نجاشی مسلمان ہوئے اور اللہ نے ان کو بڑی عزت دی۔ اور یہ واحد شخصیت ہے کہ جن کی نماز جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ پڑھائی۔ ان کا انتقال ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے مدینہ منورہ میں صف بندی کی، جبرائیل علیہ السلام نے نجاشی کو سامنے لا کے رکھ دیا، تمام صحابہ نے بھی دیکھا، اور پھر غائبانہ نماز جنازہ ہوئی۔ اس کے بعد نہ اس سے پہلے بعد میں کبھی کسی کی نہیں ہوئی، اس لیے فقہ حنفی میں جائز نہیں ہے غائبانہ نماز جنازہ۔ حتیٰ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو صحابہ کرام مختلف جگہوں پہ تھے، مختلف علاقوں میں تھے، لیکن کسی نے بھی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ آج ہمارے یہاں پہ دیکھا دیکھی رواج بنتا جا رہا ہے، دین کے مسئلے پہ عمل نہیں کرنا، بس جو دیکھا اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو اگر تم میں اتنی طاقت ہے کہ اس کو دیکھ سکو مردے کو، تو تم بھی پڑھ لو۔ یہ تو اللہ کے رسول تھے جو دیکھ سکتے تھے، انہوں نے پڑھی، اس لیے امام اعظم کے نزدیک کسی کی غائبانہ نماز جائز نہیں ہے۔ تو یہ یہاں پر آیت طیبہ نازل ہوئی، فرمایا کہ وَقَدْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، اور اہل کتاب کا ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ کاش تمہیں گمراہ کر دیں، مختلف کوششیں کرتا، ہیلے بہانے کرتا۔ اس زمانے میں بھی ان لوگوں نے کوشش کی، حضرت عمار، حضرت بلال، دیگر بعض صحابہ کرام پر انہوں نے بڑی کوششیں کی۔ تو انہوں نے صاف لفظوں میں پوچھا تم جتنی بھی کوشش کر لو، ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتے، تمہارے باطل دین کو نہیں مان سکتے ہم لوگ۔ اور آج بھی وہ لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری یونیورسٹیز میں، ہمارے ٹیلی ویژن پر، ہمارے علاقوں میں بڑے پڑھے پڑھے لکھے لوگ، ان کے باقاعدہ ایجنٹ براہ راست اسلام کا انکار نہیں کرتے، لیکن اسلام کے اندر ایسی باتیں داخل کر رہے ہیں جس کا ایٹ دا اینڈ اس کا نتیجہ اسلام کا انکار نکلتا ہے۔ مختلف فرقے جو بن رہے ہیں، آج ان کے تربیت یافتہ لوگ یونیورسٹیز میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کراچی یونیورسٹی کس کی یونیورسٹی؟ مسلمانوں کی، کافروں کی ہے؟
مسلمانوں کی ہے نا. اب میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ زمانے کی بدنام ترین عورت جس کا کام ناچنا گانا ہے اور ابھی بہت بڑے فرات میں مبتلا ہے, بڑے جرم میں مبتلا, ایان علی, وہ یونیورسٹی آف کراچی میں آ کے لیکچر دے رہی ہے. اب آپ بتائیں, نہ ان کو انسانیت کی شرم ہے, نہ ان کو انسانیت کی غیرت ہے, نہ دین کو مانتے یہ لوگ. یہ کس کو مانتے ہیں؟ یہ یونیورسٹی میں کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ مسلمان کہیں سے لگ رہے ہیں؟ اگر مسلمان ہوتے ناچنے گانے والی عورت کا کوئی مقام ہوتا وہاں پر, اور اگر انسانیت پہ بھی چل رہے ہوتے تو انسانیت کی بھی معیار ہے, اس میں بھی اچھے برے کی تمیز ہے. مگر یہ لوگ شیطان کے ایجنٹ ہیں, شیطان کا یہی کام ہوتا ہے. تو اب اندازہ کر لیجیے یونیورسٹی والوں کا کس حد کو پہنچے ہوئے ہیں یہ لوگ. ان کے اوپر تو مسلمانوں سے ڈر لگتا ہے ان لوگوں کو, ورنہ یہ اپنا کفر نکال کے تمہیں دکھا دیں کہ یہ ہمارے دل میں کفر ہے, مسلمان نہیں ہے, یہ تو ہمیں نام مسلمان والے رکھے ہوئے ہیں. تو یہ ایجنٹ ہے ان کے, اور یہ سارے کا سارا انہی لوگوں کی سازش ہے جس کے تحت یہ کام کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون, مگر یہ لوگ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں لیکن ان کو پتہ بھی نہیں ہے. یا اہل الکتاب, اے کتاب والو, لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون, تم اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو؟ یعنی اللہ کی آیتیں, اللہ کی نشانیاں, یہ قرآن مجید بھی اللہ کی آیت ہے. کتنی دفعہ ثابت ہو چکا ہے کہ قرآن میں جو حقائق بیان کیے ہیں ان کا کوئی توڑ نہیں ہے. ساری دنیا جانتی ہے کہ قرآن کی کوئی نقل نہیں بنا سکتا, اس کے مقابلے کی کوئی کتاب نہیں لا سکتا. قرآن مستقبل کی باتیں بتا رہا وہ آج ثابت ہوتی جا رہی ہے. قرآن پہ ریسرچ کر کے کفار لوگوں کو نوبل پرائز دے رہے ہیں, سب کچھ جاننے کے باوجود پھر بھی انکار کرتے ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے کہ لما تکفرون, تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا, حالانکہ تم اس کی سچائی کے خود گواہ ہو. یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل, اے کتاب والو تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں چھپاتے ہو؟ وتکتمون الحق, تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو اور تم حق کو چھپاتے ہو؟ وانتم تعلمون, تم کو سب کچھ پتا ہے, تمہیں سب پتا ہے کہ یہ اسلام سچا ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں. آج تم ان کے نظام کو اپنا رہے ہو, ان کے طریقے کو اپنا رہے ہو, ان کی تعلیمات کو اپنا رہے ہو, سب کچھ جاننے کے باوجود پھر حق کے اندر ملاوٹ کر رہے ہو, حق و باطل کو ملا کے پیش کر رہے ہیں تاکہ لوگ شبہ میں پڑ جائیں, تاکہ لوگ غلطی کا شکار ہو جائیں, اور پھر حق کو چھپاتے رہتے ہیں. جیسے کہ ابھی میں نے پچھلے درس میں بھی یہ بتایا تھا کہ کلوننگ کے ذریعے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ سنگل سیل سے بھی پیدائش ہو سکتی ہے, جس میں انسان کی بھی پیدائش ہو سکتی ہے, حیوان کی بھی پیدائش ہو سکتی ہے, پودوں کی بھی ہو سکتی ہے. لیکن انہوں نے چھپا لیا اس تحقیق کو, لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیا. چاند کے بارے میں جو معاملات آئے, چاند پہ جو لوگ گئے تھے انہوں نے وہاں پر اذان کی آواز سنی, مگر ان لوگوں نے چھپا لیا, اس کو ظاہر نہیں ہونے دیا. اسی طرح اور کتنے معاملات ہیں جن کو یہ لوگ چھپا لیتے ہیں, ظاہر نہیں ہونے دیتے. تو اللہ نے اسی طرح اشارہ کیا تو تمہیں تو سب کچھ پتا ہے, پھر تم کیوں چھپا لیتے ہو؟ تو یہ قرآن مجید زندہ کلام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. آج ہمیں بھی یہ پکار کے درس دے رہا ہے, اور آج دنیا کے یہودی و عیسائیوں کو, تمام کفار کو یہ قرآن مجید حق بات کی طرف بلا رہا. آج ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم قرآن کو سیکھیں, قرآن کی تعلیمات کو حاصل کریں, اور یہ حاصل کر کر دنیا کے وہ بہت سارے لوگ جو ان حقائق سے آشنا نہیں ہیں. دیکھیں یہودی اور عیسائیوں میں ان کے جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ باقاعدہ جانتے ہیں, سارے حق کو جانتے ہیں, لیکن ان کے جو ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں جن کی کوئی ریسرچ نہیں ہے, کوئی تحقیق نہیں ہے, عیسائی ماحول میں یا یہودی ماحول میں انہوں نے آنکھ کھولی اور کسی اور مذہب کے بارے میں ان کو پتہ ہی نہیں ہے, یہاں تک کہ اسی ماحول میں مر جاتے ہیں
بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، تو ان لوگوں تک پیغام ابھی تک نہیں پہنچا۔ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ خود اس قرآن کو سیکھیں، سیکھ کر پھر آگے لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ اور اکثر دیکھنے میں آیا جب ان سادہ لوگوں کو یہ جب پیغام پہنچتا ہے تو وہ فوراً مسلمان ہو جاتے ہیں، فوراً اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔ کتنے واقعات ایسے ہیں کہ اسلام کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو دیکھ کر، میرے ساتھ ایک دوست پڑھتا تھا، وہ ساؤتھ افریقہ کا تھا، تو وہ پہلے کافر تھا۔ میں نے پوچھا تم کیسے مسلمان ہوا؟ تو کہنے لگا مجھے اسلامی ڈریس نے بڑا متاثر کیا، جو مردوں کا ڈریس ہے، عورتوں کا ڈریس ہے، اس ڈریس پہ میں نے تھوڑا سا غور کیا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ واقعی یہ دین ایسا دین ہے جس کو اپنانا چاہیے، کہ اسلام کا جو ڈریس ہے انسان کے پورے جسم کو چھپاتا ہے، حتیٰ کہ جسم کی جو بناوٹ ہے جو انسان کو برائی کی طرف بلاتی ہیں اس کو بھی چھپا لیتا ہے۔ اسلام کا ڈریس پینٹ شرٹ نہیں ہے، یہ شلوار قمیض ہے، یہ ڈبہ ہے جس میں جسم چھپتا ہے۔ عورتوں کا ڈریس ان کا برقع ہے اور ان کا حجاب ہے، سب چیزیں ہیں۔ تو کہ اس بات پہ میں نے غور کیا تو میرے دل میں اسلام کے لیے جگہ بن گئی، اور الحمدللہ وہ مسلمان ہو گئے تو پھر علم دین حاصل کرنے کے لیے پاکستان آیا تھا۔ ایسے اور بہت سارے لوگ ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دو سنتوں کو دیکھا، سنتیں دیکھ کے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ لوگ جو اس وقت جو کچھ دنیا بھر میں مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے طالبان کے نام پہ، یہ خود انہی کے لوگ ہیں طالبان وغیرہ، یا اور جو دہشت گرد ہمارے یہاں پر تنظیمیں بنائی ہے، سپاہ سالار فلانا ڈمکا، جن کا کام دہشت گردی کرنا، مسلمانوں کو مارنا اور اسلام کو بدنام کرنا، یہ سب کے سب ان کافروں کے ایجنٹ ہیں۔ ان کو باقاعدہ تنخواہیں ملتی ہے غیر ملکی کرنسیوں میں، ان کی حکومتوں کے ذریعے پوری امداد کرائی جاتی ہے، حکومت ان کو ختم بھی نہیں کر سکتی، حکومت کو سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود، کیونکہ یہ سب کے سب انہی کے ایجنٹ ہیں۔ یہ صرف اس لیے ان لوگوں نے پال کے رکھے ہوئے ہیں کہ اگر اسلام پر یہ بدنامی کا داغ نہیں لگائیں تو ان کو خطرہ یہ کہ ان کی پوری قوم مسلمان ہو جائے گی۔ تو اب اسلام کے اصل رخ کو چھپا دیتے ہیں۔ اب جناب پاکستان میں اتنے بم پھٹ گئے، اتنے لوگوں کو قتل کر دیا گیا، عراق میں یہ جنگ ہو رہی ہے، فلسطین میں یہ معاملہ ہو رہا ہے، یہاں پہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ اسلامی دنیا کی کوئی نیوز سوائے جنگ کے، لڑائی کے، دہشت گرد کے کوئی جاتی نہیں ہے۔ کئی ان کے لوگ اسلام کو پڑھنا نہ شروع کر دیں، اسلام کو اصل سمجھ نہ لیں۔ تو آج میرے بھائیوں ہمیں ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ بد مذہب گمراہ فرقے، ان میں سے کچھ تو دینی ماحول میں تبلیغی روپ میں آتے ہیں مسجدوں میں، اور کچھ جو بم پھاڑ رہے ہوتے ہیں، ہمارے جوان لوگوں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں تبلیغ کے بہانے، تقریر کے بہانے، اور پھر جا کے دیکھتے ہیں اس میں لڑنے بڑھنے کی صلاحیت ہے تو آگے پہنچا دیتے ہیں، ورنہ ان کو ساتھ اپنے گشت میں گھماتے رہتے ہیں ہر جگہوں پر۔ تو یہ بری طرح سے امت مسلمہ کو برباد کر رہے ہیں، یہ لوگ ان کے ایجنٹ ہیں۔ ساری دنیا کے راستے ان لوگوں لیے کھلے ہوئے ہیں، دنیا کے ہر ملک میں جا کے تبلیغ کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ اسرائیل میں بھی جا کے تبلیغ کر سکتے ہیں، جہاں پہ مسلمانوں کو اجازت نہیں ہوتی جانے کی۔ تو آپ اس کو سمجھیے، قرآن کو سیکھیے، اپنے دوست احباب کو بلائیے، ان کو قرآن سیکھنے کی دعوت دیجیے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں قرآن عظیم کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے، اس کے پیغام کو دیگر لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے نبی الامین۔ آج میرا خیال دوسرا منگل ہے اس مہینے کا، تو کچھ تھوڑی دیر ذکر کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔